السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے پاکستان آرمی کے سامنے سرنڈر کرنے والے اور بعد ازاں اپنی فراری کا دعویٰ کرنے والے لیاقت علی، جی ہاں، پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا۔ کیا وہ جی ایچ کیو سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ان کی رہائی کسی معاہدے کا رد عمل ہے؟ اب وہ کہاں رہائش پذیر ہے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، 6 جنوری 2020 کو احسان اللہ احسان، جو کہ ایک پرانا قصہ بن چکے تھے، خبروں کی زینت تب بنے جب ان کی ایک آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ پاکستانی ایجنسیوں سے کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس آڈیو بیان ریلیز ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بحث کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے، کیا جی ایچ کیو بھی سیکیورٹی رسک بن چکا ہے کہ کوئی بھی مجرم وہاں سے آسانی سے فرار ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ احسان اللہ احسان کا اصل نام لیاقت علی ہے اور یہ ان کے لقب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کا پرانا تعلق ٹی ٹی پی تحریک طالبان سے تھا۔ آپ اس کے ترجمان تھے چونکہ آپ اردو روانی کے ساتھ بول لیتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، اس لیے آپ کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ آپ ان کی ترجمانی میں اکثر ویڈیوز ریلیز کرتے اور بم دھماکوں اور دوسرے خودکش حملوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جون 2013 میں آپ نے ٹی ٹی پی چھوڑ دی۔ اس کی وجہ چند اختلافات بنے۔ اے پی ایس حملوں کے بعد اس وقت کے چیف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف نے ضرب عضب کا آغاز کیا، جس میں ملک دشمن عناصر کی خاتمے کی کوشش کی گئی اور ممکنہ حد تک یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا۔ اپریل 2017 کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا کو بتایا کہ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو اپنی فیملی کے ہمراہ سرنڈر کر دیا ہے اور اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جیو نیوز پر جرگہ پروگرام میں سلیم صافی نے احسان اللہ احسان سے انٹرویو کیا۔ اس کے علاوہ ان کے لمبے لمبے ویڈیو ریکارڈ کیے گئے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کیسے کام کرتی تھی اور کن لوگوں سے مدد لیتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی مدد سے پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کی جاتی تھی۔ 2013 میں ٹی ٹی پی چھوڑنے کے بعد آپ جماعت الاحرار میں شامل ہوئے اور اس کے ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ 2012 میں ملالہ یوسفزئی کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ نے اس کا کریڈٹ لیا، باقاعدہ ویڈیو بیان بنایا۔ نومبر 2012 میں آپ نے راولپنڈی اور کراچی میں ہونے والے خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ باچا خان ایئرپورٹ پر راکٹ حملے اور اس کے بعد گلگت میں 9 غیر ملکی سیاحوں کو قتل اور ان کے گائیڈ کو قتل کیا گیا، اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے آپ نے ہی قبول کی۔ اسی طرح کوئٹہ، لاہور، واگا بارڈر، لاہور پارک اور دیگر تمام حملوں کی ذمہ داری آپ بھی قبول کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو آپ نے ذمہ داری لی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ کی، جن کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے لشکر جھنگوی کے سابق رہنما ملک اسحاق کو ایک انکاؤنٹر میں مروا دیا تھا۔ لشکر جھنگوی نے ٹی ٹی پی اور جماعت احرار کے ساتھ مل کر اپنا انتقام لیا اور ان کو قتل کروا دیا۔ ان تمام الزامات اور کلیمز کے باوجود 2017 میں احسان اللہ احسان نے پاکستان آرمی کے آفیسر سے رابطہ کیا اور ایک اہم شخصیت کو بیچ میں ڈالا کہ وہ معاہدہ کر کے اپنے آپ کو تحویل میں دینا چاہتے ہیں، اور ایسا ہوئی ہوا۔ ان کے اوپر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، ان کو پاک آرمی نے اپنے پاس رکھا اور پھر اچانک ان کی آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے اپنے فرار ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب ترکی میں رہائش پذیر ہیں، اپنی فیملی کے ہمراہ ایران سے ہوتے ہوئے وہ ترکی پہنچے ہیں۔ کیسے وہ جی ایچ کیو سے نکلے، ایران پہنچے، وہاں سے ترکی گئے، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں کوئی بھی آفیشیل طور پر نہیں بتا رہا، لیکن اطلاعات اب تک جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے
ان طالبان رہنماؤں کو رہا کر رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی بہت سے طالبان رہنماؤں کو رہا کیا، جبکہ افغانستان نے بہت سے غیر ملکیوں کو غیر ملکیوں کو رہا کیا ہے۔ احسان اللہ احسان نے اپنی آڈیو ٹیپ میں کہا کہ مجھ کو معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا اور میری فیملی کو گرفتار رکھا گیا تھا۔ میں کوششوں میں تھا اور مجھے موقع ملا جس سے میں فروری میں ترکی پہنچا۔ 11 جنوری کو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اب میں پاکستانی ایجنسیوں کے عزائم دنیا کو بتاؤں گا اور اپنے لاہ عمل کا آغاز کروں گا۔ آئندہ کی حکمت عملی اگلی آڈیو ٹیپ میں بتانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے۔ جبکہ یہ خبر سامنے آتے ہی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ متعلقہ ایجنسی جواب دے، لیکن کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا۔ اے پی ایس آرمی پبلک سکول کے شہیدوں کے بچے کے والدین عدالت پہنچ گئے ہیں یہ پٹیشن لے کے کہ ان ایجنسیوں کو اگر کسی نے ایسا معاہدہ کر رکھا ہے تو سامنے لایا جائے۔ کورٹ اس پٹیشن پر کارروائی کرے گی یا نہیں یہ وقت ثابت کرے گا، لیکن احسان اللہ احسان کا فرار ہونے کے بعد یا رہائی کے بعد اس طرح کا آڈیو ٹیپ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ضرور پیدا کر رہا ہے اور لوگوں پہ شکوک و شبہات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔